بخاری شریف سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. فرام بخاری شریف کتاب العمرہ، اور باب امام بخاری نے قائم کیا باب حرم المدینہ، مدینہ پاک کے حرم کا بیان. بخاری شریف سے کتاب العمرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. Who narrate this حدیث پاک، this فرمان پاک of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، گریٹ صحابی رسول. آپ روایت کرتے ہیں، آپ سے مروی ہے، ان انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came in مدینہ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد بنانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave order to build مسجد. پھر یا بنی النجاری ثامنونی، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says to بنی نجار کہ مجھ سے زمین کی قیمت لے لو، کہ what is the price of the land, you must take the price from me. اب great lesson from this hadith for all of us and for my listeners and viewers also. When Bani Najjar heard, so Bani Najjar reply to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَقَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں قیمت چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. یعنی if we don't need anything, we want prize from the court of Allah subhanahu wa ta'ala, which will be the barakat from Allah subhanahu wa ta'ala, which will be the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. That's all we want, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this is the great lesson for all of us, کہ جب ہم مسجد when we build the masjid، سو ہمیں ایک ہی نیت ہونی چاہیے ہماری، that we asking the رحمت from the court of Allah subhanahu wa ta'ala, we asking the برکت from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala can shower his mercy upon us. سو یہ تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ he witness, he says then Rasulullah gave order فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثم بالخراب فسویت، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے مشرکین کی قبریں کھود کر پھینک دی گئی. وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلۃ المسجد، پھر جو مسجد کا قبلہ تھا اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا گیا. سو دس واز دا فضیلت آف مدینہ المنورہ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came in مدینہ. پھر دوسری حدیث اسی باب سے کتاب العمرہ سے، اور دس از دا گریٹ لیسن آلسو وی ول لرن. ہو نریٹ ان سفیان بن ابی زہیر، سفیان بن ابی زہیر آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says یفتح الیمن، کہ جب یمن فتح ہوگا، فیأتی قوم یبسون فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم، سو جو لوگ ہیں وہ سواری کے جانور پر جو سواری ہوگی اس پر آئیں گے ہانکتے ہوئے. دا پیپل ول کم آن دیئر ٹرانسپورٹ، اور جو اپنے اہل و عیال ہیں جو مدینہ میں ہیں ان کو وہاں سے لے جائیں گے. اور پھر ومن اطاعہم، اور جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں یمن والوں کی، ان کو وہ وہاں سے لے جائیں گے. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز حالانکہ اگر انہیں معلوم ہو، if they know, so Medina is better for them. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says وَالشَّامُ
فیاتی قوم یبسونا، اسی طرح جب شام فتح ہوگا وہاں سے لوگ آئیں گے اپنی سواریوں پر ہانکتے ہوئے، فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم، جو ان کے اہل و عیال ہیں اور جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو وہاں سے لے جائیں گے مدینہ سے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ کاش انہیں یہ معلوم ہو the Medina is better. Then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says وَيُفْتَحُ الْعِرَاقِ، عراق جب فتح ہوگا، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، پھر وہ لوگ آئیں گے اپنی سواریوں پر، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، جو ان کے اہل و عیال ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، انہیں مدینہ شریف سے لے جائیں گے، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کاش انہیں یہ معلوم ہو کہ مدینہ is better for them. So this is the fazilat of Madinatul Munawwara. Then the other fazilat of Madinatul Munawwara, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اینڈ دین فرام ہیئر کہ جو میں نے ان دا بگننگ آئی سیز کہ جو مدینہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز کہ دارالحکومت بنے گا. اب یہ صحیح مسلم شریف سے اور یہی حدیث بخاری شریف سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اینڈ دا گریٹ لیسن وی ول لرن from this in the light of this ahadith mubaraka of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam who narrate Hazrat Abu Huraira. Bukhari Sharif Kitab al-Umrah آپ پڑھ سکتے ہیں اور کتاب الحج مسلم شریف کا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ شیخین کی کتابیں ہیں الحمدللہ، امام بخاری اور امام مسلم، the authentic ahadith book of the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے gave me order کہ میں ایسی بستی کی طرف ہجرت کروں گا، حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں اس بستی کی طرف جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو دارالحکومت بنے گی تمام بستیوں کی وہ ہے مدینہ شریف، جو صدر مقام ہوگی وہ ہے مدینہ شریف. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو آرڈر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس بستی کی طرف ہجرت کریں، اور وہ ہے مدینہ شریف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. دین رسول اللہ says but in reality surely indeed وہی المدینہ، وہ مدینہ ہے. آیت نمبر 13 of سورۃ الاحزاب، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لکم فرجعوا. اور یہاں پر تفسیر پر حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یعنی منافقین کے ایک گروہ نے، یہ مقولہ منافقین کا ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا. کہ مسئلہ یہاں سے مل جائے ہمیں کہ مسلمانوں کو یثرب نہ کہنا چاہیے. حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آئی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا کہ مدینہ پاک کو یثرب کہا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں. اب یہ ہے in the light of this ayah کہ we have to understand the beautiful مسئلہ. اب سید اعلیٰ حضرت brought the hadith from مسند امام احمد بن حنبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. He must make استغفار the one who said یثرب. So اس لیے کیونکہ ہیا تابہ کہ مدینہ تابہ ہے، مدینہ تابہ ہے. and who chose this name تابہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ میں آگے چل کے مشکات شریف سے بھی اور مسلم شریف سے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گا حضرت جابر بن سمرہ سے، گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر آگے یہ آیت جب پیش کی گئی تو اعلیٰ حضرت نے کھلی وضاحت، اوپن وضاحت کر دی کہ یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے. وہ ناپاک اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے،
یعنی منافقین. اللہ عز و جل نے ان پر رد کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول یثرب. اب یہی وہ حدیث جو میں نے مسلم شریف سے اور بخاری شریف سے آپ کے سامنے رکھی کہ لوگ کہتے تھے یثرب، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی المدینہ، یہ مدینہ ہے. اب یہ ہے، اور پھر آگے چل کر بہت سے حوالہ جات اعلیٰ حضرت نے پیش کیے، پر ٹائم مختصر سا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ the other شان we can understand the فضیلت of مدینہ المنورہ. حضرت زید بن ثابت from مسلم شریف کتاب الحج، گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says انہا طیبۃ، انہا طیبۃ. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ، اب یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. انہا طیبۃ یعنی المدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یعنی مدینہ طیبہ ہے. اور پھر رسول اللہ says وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِدَّةِ. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ مدینہ طیبہ میل کچیل دور کر دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ آگ چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے. آپ کے پاس اب سلور رنگ ہے and you take to the jeweler، وہ آپ کو شائن کر کے دے گا. So same you will be also shining your body and your soul also کہ you visit the Medina Taiba because to make the زیارت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So جو آپ کی جو میل کچیل ہے وہ بھی دور ہو جائے گی and your inner self and outer self will be shining. اب یہ ہے حدیث پاک آپ کے سامنے. This is the فرمان پاک of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور حدیث we have to understand، اور پھر اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ حدیث شریف رکھنا چاہتا ہوں کہ this is also very important and then we will understand. اب یہ مشکات شریف میرے ہاتھ میں ہے، اور آپ جو باب ہے باب مدینۃ المنورہ کا حرم وہ باب ہے، اور اس میں آپ یہ روایت پیش کی ہے مشکات شریف سے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. ہو نریٹ حضرت جابر بن سمرہ، گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں ہی سیز کہ I heard قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says یقول ان اللہ سم المدینۃ طابہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدینہ شریف کا نام طابہ رکھا. that اللہ سبحانہ و تعالی chose the name of مدینہ طابہ. سو اس لیے ہر ایک عاشق جو ہے وہ مدینہ شریف کہتا ہے، مدینہ المنورہ کہتا ہے. اب یہ فضیلت ہے صرف مدینہ کی، اب وہاں پر فضیلت ہے جنت البقیع کی بھی، ریاض الجنہ کی بھی، اور پھر روضہ رسول کی بھی. ان کا ادر درجہ ہے، پر یہ ہے صرف کہ جو شہر ہے شہر مدینہ، کہ اس لیے کہ بیوٹیفل شاعر سیز کہ باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی، کہ جو جاتا ہے مدینہ شریف اس کو جو منظر ہے، جو شہر کی رونق ہے وہ کبھی نہیں بھولتی. کتاب الحج مسلم شریف سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. گریٹ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نریٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصبر على لأواء المدینة وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامت او شہیدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے فرام مائی امہ جو بھی مدینہ شریف کی سختی اور تنگ حالی پر صبر کرے، کہ اگر گرمی ہے، سویئر ہوٹ ہے، ہیٹ ہے، اور کوئی بھی ہارڈ شپ ہو، سختی ہو، اس پر صبر کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says on the day of judgment قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. یعنی اگر وہ گناہ گار ہے تو میں اس کی شفاعت کروں گا، انٹرسیشن I will make شفاعت for that person. اور then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says اگر نیکوکار ہوگا تو I will stand
and witness for that person. So this is the فضیلت of مدینۃ المنورہ. اور پھر بخاری شریف سے میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریٹ صحابی رسول ہی نریٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ, مدینے کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says on the doors of Madinatul Munawwara, on the hudud of Madinatul Munawwara will be the malaika. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says la yadkhuluha at-ta'un, کہ نہ وہاں طاعون آئے گا, نہ کوئی وبا داخل ہوگی, ولد دجال, نہ وہاں دجال داخل ہوگا. So this is the فضیلت of Madinatul Munawwara. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, رجب اسلامک سینٹر زندہ باد, رجب اسلامک سینٹر زندہ باد, راجہ کا دام نہیں چھوڑیں گے, راجہ کا دام نہیں چھوڑیں گے.